کیونکہ یہ ذکر محمد والے محمد گناہ بخشانے کے لیے نہیں ہے، یہاں ہم آتے ہیں اللہ سے ملنے۔ یہ جو خدا واحد جانتا ہے، بے وقوف نہیں ہوں کہ جو منہ میں آئے گا کہہ دوں گا، پورے اپنی قوم کی ذمہ داری ہے میرے کندھوں پہ۔ صرف آپ ہی تو نہیں سن رہے بیٹا، بہت کچھ سنا جا رہا ہے، اور کہاں کہاں سنا جا رہا ہے علم میں ہے۔ صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یقین کیجئے یہ جو گناہوں کی بخشش ہے نا، یہ مولا نے معصوم کے حکم کے مطابق یہ ہے کہ کوئی مومن دوسرے مومن کو عزت سے اور خوشی سے دیکھ لے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یقین کیجیے یہ مالک نے اتنی عزت دی ہے تمہیں، اتنی عزت دی ہے اس ذکر کے بدلے میں، مومن کو اتنی عزت دی ہے، لہذا آپ کے چہروں کی زیارت نہ جانے خدا کیا کیا عطا کرتا ہے۔ خدا کوئی بنیا نہیں ہے کہ وہ ہر چیز گن کے دیتا ہے، وہ ہر شے بغیر گنے عطا کرتا ہے۔ تو اب اگر جشن کی طرف متوجہ ہو تو میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، بہت پچھتائے گی وہ زبان اپنے رب کے سامنے جسے زمین پر علی علی کرنے کی عادت نہیں۔ بہت پچھتائے گی۔ اور اگر اس جملے پہ ٹھہر گئے ہو تو اگلا جملہ سن، وہ جشن ہے، لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، آپ جشن انجوائے کیجئے، مولا کی ذات میں گم ہو جائیے۔ یہ سب آ رہے ہیں جا رہے ہیں، میں بھی اسی طرح آیا اسی طرح جاؤں گا، کوئی جشن چلتا رہے گا، لیکن متوجہ رہیے، میں کہہ رہا ہوں کہ بہت پچھتائے گی وہ زبان اپنے رب کے سامنے جس دن وہ خوف خدا سے لٹک کے یہاں تک آ جائے گی اور پسینے یہاں تک آ جائیں گے، کوئی چھاؤں نصیب نہیں ہوگی۔ اس دن وہ زبان بہت پچھتائے گی اپنے رب کے سامنے جسے زمین پر علی علی کرنے کی عادت نہیں۔ اور منافق ترین ہے وہ زبان جو ہائے حسین کہے بغیر یا اللہ کہے۔ خدا سلامت۔ کیوں؟ کیا فقیروں کی صدائیں نہیں گونج رہی؟ حقہ کے بنا لا الہ آست حسین بنیاد ہے، بنیاد صرف بنا بنیاد کو نہیں کہتے، زندگی کو بھی کہتے۔ وہ پتہ نہیں ابھی بچہ ایک نجف سے آیا تھا، پڑھ رہا تھا بڑی فصاحت سے عربی، اگر وہ بیٹھا ہوتا تو اسے فیض ملتا، لیکن پہلی دفعہ حیرانگی ہوئی کہ ہو نجفی اور ادب نہ جانتا ہو کیونکہ ملے بغیر اور بزرگوں کو سنے بغیر چلا گیا۔ تو یہ نجف میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں نجف میں ضروری ہے کہ جو آپ سے سینئر جو بزرگ پڑھ رہا ہے، آپ تب تک نہیں محفل چھوڑ سکتے جب تک اس سے بھی علی کو نہ جان لیں۔ اب آپ کا کیا خیال ہے، میں جشن پڑھ کے چلا جاؤں گا؟ نہیں، میرے بعد جو محترم آئیں گے میں ان کے سارے قصائد یہیں آپ کے ساتھ بیٹھ کے سن کے جاؤں گا۔ میں کیوں محروم رہوں علی کے فیض سے؟ لگتا ہے ہاں جی کچھ ایسے ہی ہے۔ اچھا لہذا آج جو ہے نا، اجازت دیجیے، پہلی دفعہ شاید آپ سے، آپ میرے دلوں میں رہتے ہیں، میں آپ کا حصہ ہوں، آج پہلی دفعہ درخواست کر رہا ہوں آپ سے کہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے یہ حضرت عقل بی کو، یعنی یہ عقل کو، ہم سب مل کر یہ نہ کہہ دیں کہ تم تھوڑی لکا صاحب کے گھر سے باہر چلی جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے ہمیں علی علی کرنے دو۔ جی
کیونکہ تم جب موجود رہو گی تو شک پیدا کرو گی. تو ہمیں عشق کرنے دو. جی بسم اللہ آ گئے ہیں. ہاں بس جوائن کر لیا, اچھی بات ہے نا, نجفی ہے, حد ادب ہے. اور میں نے تو اس کے کلام کو ہی موضوع آج بنا لیا. اس نے, آپ نے سنا نہیں ہے اس کے اشعار کو, اگر آپ سنتے تو آپ کھڑے ہو جاتے. 20 مرتبہ میرا دل کیا کہ میں کھڑے ہو کر اس کو داد دوں. اس نے ایک لفظ استعمال کیا تھا, حسن حسن. اس نے ایک مصرے میں ایک لقب نام لیا سرکار قاسم کا. یہ قاسم بادشاہ کے بڑے لقبوں میں سے ایک لقب ہے, یاد رکھیے گا. آپ نے توجہ نہیں کی تھی, بچے نے بڑی محنت کی تھی, بڑا خوبصورت پڑھا تھا, بہت مطلب کمال تھا. لیکن اس نے ایک لقب استعمال کیا, حسن حسن, یعنی قاسم سرکار حسن کا حسن ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یعنی دیکھیں نا, آپ مزہ لے رہے ہو, اس وقت اگر غور کیا ہوتا تو اس کی زبان سے اور اچھا لگتا. اب میں تو بوڑھا آدمی, میں اب کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن حسن حسن. لیکن 15 کو جب تم جشن مناؤ گے نا, تو مجھ حقیر کا ایک جملہ ذہن میں رکھنا. 15 کو جب مجتبی بادشاہ زمین پر کرم کرنے کے لیے نازل ہوئے, تو حضور نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا. حسن حسن کی تعریف کرنے لگا ہوں کہ وہ کیا ہے. ہاتھوں پہ اٹھایا ختمی مرتبت نے, اور ارشاد فرمایا, آہستہ 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 چہرے سے اس پارچے کو ہٹایا, اور پھر ایک سکون کی لمبی سانس لی, اور پھر چہرہ حسن کو دیکھ کے فرمایا, اے میرے اللہ, آخر تجھے میری محبت میں اپنے جمال سے نقاب ہٹانا پڑا. اللہ 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 اللہ, خدا سلامت رہے. تو اب سمجھ رہے ہیں کہ حسن کون ہے, جمال خدا. اور اب اگر قاسم کا لقب ہو حسن حسن, تو وہ کس کا جمال ہوگا, خدا کا. تو غور سے سنا کیجئے, گزارش ہے, جو بھی آئے, کوئی بڑا نام آئے, کوئی چھوٹا نام آئے, کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے. بادشاہ کے سب میں ادا کر رہے ہیں. یقین جانیے, میر انیس کو وقار بیٹھا, اس کے سامنے ایک تو ادب بندہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا, کیونکہ اتنا ادبی آدمی ہے کہ پکڑ لیتا ہے غلطی جی, اور 1 منٹ میں پکڑ لیتا ہے. لیکن پھر بھی میں جسارت کر رہا ہوں. سرکار میر انیس کو کسی نے کہا, سرکار آپ نے 2 لاکھ اشعار کہہ دیے ہیں, اب تو آپ کے محل بن گئے ہوں گے, وہاں تمہارا بیت بن گئے ہوں گے جی ہر مصرے پہ, تو آپ کے جنت میں 2 لاکھ محل ہیں. میر انیس سے کسی نے کہہ دیا. تو انہوں نے کہا, بات سنو, میں معصومین کی مدحہ میں شعر کہتا ہوں, میں کوئی اللہ کا مزدور نہیں ہوں کہ مجھے اجرت دے. یہ دل میں جگہ بنا گیا نا میر انیس. تو غور کیا کیجئے, اسی لیے میں نے کہا تھا وقار بیٹھا ہے تو ذرا مجھے ادب سے ذرا تھوڑا دور رہتا ہوں تاکہ میں باوقار رہوں. وہ غلطی پکڑ لیتا ہے, شعر مجھے کہنا نہیں آتا, تو اسی لیے وہ جب, لیکن سنتا ضرور ہوں کہ بادشاہ کا ذکر میں سنوں. لیکن کیونکہ ذکر کو آگے بڑھ جانا ہے, یہ رات عشق کی رات ہے. یعنی محمد و آل محمد ہمارا عشق ہیں, اور وہ عشق کہلاتے ہیں, لیکن اس عشق کو قاسم سے عشق ہے. اللہ اکبر. اس لیے سرکار, اس لیے عشق کی آمد ہے جی. اور
جی ہاں بالکل جناب، بس اب آپ خاموش رہیں گے اور داد دیں گے ضرور، لیکن مالک کے لیے، کیونکہ آہ اور واہ دونوں اللہ کے اسم ہیں۔ آپ ان کے غم میں آہ کیجئے تو بھی آپ اللہ کا نام لے رہے ہیں، واہ کیجئے تو بھی اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ اسی لیے ذکر علی نے عبادہ، ذکر الائمہ یہ بھی عبادت ہے۔ تو آپ عبادت میں بیٹھے ہیں، اور عبادت میں بیٹھنے کے کچھ اصول ہیں، کیونکہ آپ اپنی بارگاہوں میں نہیں بیٹھے، خدا کی بارگاہ میں بیٹھے ہو، یقین جانے۔ اور میرا تو دل کرتا ہے کہ کبھی یہ ساری اصلاحات ہو جائیں، کوئی آپ سے پوچھے کہاں جا رہے ہو تو آپ یہ نہ کہیں مجلس میں جا رہا ہوں، بلکہ آپ کہیں کربلا جا رہا ہوں، کربلا سے آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ مقام ہے مجلس کا، محفل کا۔ قاسم بادشاہ کہا گیا کہ معنی ہے قاسم کا تقسیم کرنے والا۔ میں نے کہا نا بچے کے اشعار ہی موضوع بن گئے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ خیر بانٹتا ہے جن و انس میں۔ آپ نے قدرت کی انتہائی حدود کو کیسے شعر میں سمو لیا کہ وہ خیر صرف جن و انس میں بانٹتا ہے، باقی عالمین کدھر گئے؟ کیا وہاں قاسم نہیں بانٹتا؟ اگر خیر بانٹتا ہے، لیکن خیر ہوتا کیا ہے؟ خیر کہتے کسے ہیں جو قاسم بانٹتا ہے؟ چلیے شرح ہی صحیح، قاسم خیر جو بانٹتا ہے وہ خیر ہے کیا؟ کیا بیٹا دے دینا خیر ہے؟ کیا گھر دے دینا خیر ہے؟ ابھی یہاں کوئی کلندر پاک کے بارے میں بھی کہہ رہا تھا کہ وہ کلندر مولویوں سے پوچھا بھی کوٹھی مل گئی، فلانا شے مل گیا۔ ارے کلندر کو ان چیزوں میں نہ مقید کیجئے، کلندر سے جب بھی لینا ہو علی مانگیے، علی مانگیے، اور محمد والے محمد سے جب مانگیے خدا مانگیے۔ خدا کی قسم رہ گئی نان نفقہ اور حاجتیں، تو یہ جس آستانے پہ ذکر ہو رہا ہے نا، آج جاتے ہوئے قاسم کے صدقے میں اسی کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کو اس دیوار کا واسطہ دے دینا، ملے نہ تو مجھے اگلے سال کہنا۔ معصومین سے اللہ کو مانگیے، خدا کو مانگیے، کیونکہ وہی جانتے ہیں کہ اللہ کون ہے، وہی جانتے ہیں۔ اگر میں کسی عبادت گزار عابد سے پوچھ لوں کہ جناب مجھے جس کی عبادت اتنی کر رہے ہو مجھے وہ اللہ سمجھا دو، اور اگر وہ سمجھانے لگے تو نہ وہ عالم رہے نہ وہ علم رہے، کوئی نہیں سمجھا سکتا، کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا، حتیٰ کہ قرآن کے لفظ بھی نہیں اسے سمجھا سکتے، کیونکہ حروف میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اللہ کا ہونا تو بتا سکتے ہیں، اللہ کیسا ہے یہ نہیں بتا سکتے۔ سرکار قبلہ نہیں بتا سکتے، حروف قرآن بھی نہیں بتا سکتے، وہ یہ تو بتا سکتے ہیں قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ احد ہے، لیکن وہ کیسا احد ہے یہ قرآن نہیں بتا سکتا، اس کے لیے کسی خدا نما کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، خدا سلامت، خدا سلامت۔ حضور ملک صاحب جناب، ہاں جی سرکار حروف نہیں بتا سکتے، حروف نہیں بتا سکتے، وہ اس کے عہد ہونے کا تو کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ کیسا عہد ہے یہ نہیں حروف بتا سکتے، اس کے لیے کسی خدا نما کی ضرورت ہے جو کر کے دکھائے۔
اور اللہ کہے یہ پتھر تو نے نہیں مارا، میں نے مارا. کیا بات ہے. ہاتھ بیت رضوان کے اوپر کوئی رکھے، اللہ کہے یہ تیرا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ ہے. تو کوئی خدا نما چاہیے. خدا نماؤں کے گھر اللہ کا راز نازل ہوا قاسم. اللہ 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 یا رسول اللہ حیدری. سمجھ رہے؟ مجھے یاد ہے بہت اچھی طرح، آج سے 2 سال پہلے شاید میں نے اسی جگہ پہ عرض کیا تھا کہ ولیمہ کے معنی کیا ہے، اور یہ بھی دلیل دی تھی کہ حج ولیمہ اگر ہو سکتا ہے تو حضرت قاسم کا ولیمہ کیوں نہیں ہو سکتا. اور ولیمے کے معنی ہیں جنون کی حد تک محبت کا اظہار. منجد دکھائی تھی، منجد مجھے یاد ہے، میں وہ اردو اور عربی کی جو منجد ہے وہ دکھائی تھی میں نے آپ کو، کہ اس میں دیکھ لو معنی لکھا ہوا ہے کہ جنون کی حد تک محبت کے اظہار کو ولیمہ کہتے ہیں. جس سے جنون کی حد تک محبت ہو اس کے لیے محفل سجانا ولیمہ کہلاتا ہے. ہمیں جنون کی حد تک محبت ہے قاسم سے، لہذا بخاری صاحب نے محفل لگا لی اور منعقد کی. اور یہ کمال ہے ان کو، خدا ان کی عزت میں اضافہ کرے کہ محمد والے محمد کی خوشیاں فرشی ہوتی نہیں، عرشی ہوتی ہیں، اور انہوں نے وہ خوشی فرش پہ منا لی. اب وہ قاسم بادشاہ کے بابا کا ذکر کیا کروں کہ جی قاسم کے والد گرامی کون ہیں. ہائے، یہاں بیٹھ کر زمین پہ ان کا نام لوں نا تو سارا آسمان سے لگتا ہے. حسن مجتبی بلا فصل خلیفہ علی کا. ارے جو علی خود نماز ہے وہ اس کی بھی نماز جنازہ کا امام ہے. اللہ مجتبی سرکار بخاری صاحب، یہ معمولی درجہ نہیں، جو خود نماز ہے اس کی نماز جنازہ کا بھی امام. ابن عباس کہتے ہیں واپس آ کے میں نے کہا سخی دل فرا کے امیر میں تڑپ رہا ہے. کہا ابن عباس حجت ہوں میں، میرے سامنے کہہ رہے ہو. کہا سخی اسی لیے فریاد کر رہا ہوں کیونکہ جب ہم نے رسول اللہ کے فراق میں علی بادشاہ سے کہا تھا کہ رسول کو دیکھنے کو دل کرتا ہے تو وہ ہمیں قباء میں لے گئے تھے اور وہاں ہم نے حضور سے ملاقات کر لی تھی. آپ بھی تو حجت ہیں. کہا ہاں، جب تم نے خواہش کا اظہار کیا یہ ذرا مسجد کے حجرے کا پردہ تو ہٹا. اس نے ہٹایا، علی بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے. اللہ اکبر، اللہ اللہ ابن عباس کہتے ہیں میں تھرا گیا. میں نے کہا علی نے بھی تو ایسے ہی ملایا تھا. تو کہا سرکار مجتبی نے فرمایا ابن عباس ڈریے نہیں، آگے جائیے، امیر سے ملاقات کیجئے. اور جب واپس آئے تو ابن عباس کہتے ہیں میں حیران اس لیے نہیں تھا کہ حجت خدا نے امیر سے ملوا دیا، میں حیران اس طرح تھا کہ حسن میں اللہ نے طاقت کتنی رکھی جس نے علی کو واپس بلا لیا. اللہ جانتے ہو نا علی کون ہے؟ کہا اس کی طہارت پہ حیران و قربان تھا. خدا نے جو اپنے حجت کو طاقتیں دی اس پہ حیران تھا کہ علی سے ملوا دیا، علی سے ملوا دیا. اب وہ کہہ رہے تھے کہ خوف حسن جو ہے وہ بچے نے شعر پڑھا. کمال ہے. ابھی میں آپ کو عرفان میں لے، آپ کو پتہ ہی نہیں میں آپ کو کیسے گھیر رہا ہوں.
وہ بچہ تو ڈھال بن گیا نا، آپ کو علم بھی نہیں میں آپ کو کہاں گھیر کے لے جا رہا ہوں، قاسم کی کون سی عرفانی منزلت تک میں تمہیں لے جا رہا ہوں۔ آج جانے تو صحیح نا کہ قاسم کہلاتا کیوں ہے، اور قاسم کے باقی نام کیا کیا ہیں، اور وہ کس کس نے کہاں کہاں نام لیا ہے۔ بس وہ جلدی جلدی چاہتا ہوں تمہارے گوش گزار کر دوں، اس سے پہلے کہ وہ اگلے پڑھنے والے آ جائیں اور مجھے ممبر چھوڑنا پڑے، لیکن تب تک چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہدیہ کر دوں۔ اب وہ سرکار قاسم کے بابا کہہ رہے تھے مشرق کو مغرب کر دوں، نہیں چلیے نام لے لیتے ہیں، میں عراق کو شام کر دوں، شام کو عراق کر دوں۔ اور ایک اسی مجتبی کے بابا کا نام ہے، ان کے نام نامی سے ایک معجزہ ہے، اور کئی دفعہ ہے، شاید 14 کئی دفعہ بعض بکس میں 28 اور بعض میں 14 کہ سورج کو واپس پلٹایا، اور اس پہ زوما نے بڑی خوبصورت اختراعیں کی اور کہنے لگے، کیونکہ ابراہیم نے کہا تھا نمرود سے کہ میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اگر رب ہے تو اسے مغرب سے نکال، یعنی رب کا کام ہے مغرب سے نکالنا۔ اب اس پہ دل لگی ہونے لگی اور لوگوں نے کہا دیکھیے علی نے مغرب سے طلوع کر لیا، نہیں ایسا نہیں ہوتا، حجت خدا